آداب، میں ہوں اسلم پرویز۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس تعلیمی خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ وزیر اعظم نے اسمارٹ انڈیا ہیکاتھون 2022 کے گرینڈ فنالی سے کیا خطاب۔ یونیورسٹی گرانٹس کمیشن نے جاری کی جعلی یونیورسٹیوں کی فہرست، اور مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے ڈسٹینس ایجوکیشن کورسز میں ہوا داخلوں کا آغاز۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے اسمارٹ انڈیا ہیکاتھون 2022 کے گرینڈ فنالے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نوجوانوں کی اختراعی طرز فکر اگلے 25 سال میں بھارت کو بلندی پر لے جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کا مستقبل اختراعات پر مبنی ہوگا۔ 21ویں صدی کا بھارت نوجوانوں میں پورے اعتماد اور بھروسے کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے 8 سال میں پیٹنٹس کی تعداد میں 7 گنا اضافہ ہوا ہے۔ یونیکارن اداروں کی تعداد بھی 100 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نوجوان زراعت سے لے کر ڈرون تک مختلف شعبوں میں اختراعات پر کام کر سکتے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ طلباء، سرکار اور پرائیویٹ اداروں کے درمیان مؤثر اشتراک اور ہم آہنگی سے نئے بھارت کے خواب کی تکمیل ہو سکے گی۔ اس سال اسمارٹ انڈیا ہیکاتھون کے گرینڈ فنالے میں حصہ لینے کے لیے 15,000 سے زیادہ طلباء اور ان کے تربیت کاروں نے 75 اہم مراکز کا دورہ کیا۔ آئی کریٹ جیسی سنستھائیں بھی سفلتا کے ساتھ کام کر رہی ہیں، جو اب تک 500 سے زیادہ سٹارٹ اپ کو سپورٹ کر چکی ہے۔ ساتھیوں، 21ویں صدی کا آج کا بھارت اپنے یواؤں پر بھرپور بھروسہ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے۔ یونیورسٹی گرانٹس کمیشن نے جعلی یونیورسٹیوں کی فہرست جاری کی ہے۔ کمیشن نے بتایا کہ UGC ایکٹ 1956 کے خلاف 21 فرضی یونیورسٹیاں چلائی جا رہی ہیں جو ڈگریاں دینے کے لیے مجاز نہیں ہیں۔ جاری کردہ فہرست میں 8 جعلی یونیورسٹیاں دلی میں کام کر رہی ہیں اور 3 یونیورسٹیاں اتر پردیش میں کام کر رہی ہیں، جبکہ باقی 10 یونیورسٹیاں کرناٹک، مہاراشٹر، کیرلا، مغربی بنگال، اڈیشہ، پودوچیری اور آندھرا پردیش میں کام کر رہی ہیں۔ UGC نے جعلی یونیورسٹیوں کی فہرست سرکاری ویب سائٹ پر اپلوڈ کی ہے۔ ان جعلی یونیورسٹیوں کی تفصیلات جاننے کے لیے طلباء UGC کا متعلقہ ویب سائٹ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ UGC کے چیئرمین نے ٹویٹر پر کہا کہ انہوں نے تمام مرکزی یونیورسٹیوں کے وائس چانسلروں کے ساتھ میٹنگ منعقد کی، جس میں اعلیٰ تعلیم سے متعلق مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ UGC نے یونیورسٹیوں اور کالجوں میں پروفیسر آف پریکٹس کو شامل کرنے کے لیے رہنما خطوط کے مسودے کو منظوری دے دی۔ یہ فیصلہ UGC کی 560ویں میٹنگ کے بعد آیا ہے اور اسے جلد ہی اسٹیک ہولڈرز کی رائے کے لیے عام کیا جائے گا۔ یہ فیصلہ قومی تعلیمی پالیسی 2020 کو فروغ دینے کے اقدام کے طور پر لیا گیا۔ یہ صنعت اور معیشت کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مہارت پر مبنی تعلیم پر زور دیتی ہے اور اعلیٰ تعلیم کے نظام میں مثبت تبدیلی لانے کی کوشش کرتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس اقدام سے اعلیٰ تعلیمی اداروں کے تدریسی وسائل میں اضافہ ہوگا۔ ہندوستان کے سرکردہ ماہرین تعلیم پر مشتمل ایک 24 رکنی وفد اسرائیل کے 5 روزہ دورے پر روانہ ہوا تاکہ وہ اسکولی تعلیمی ماڈل اور تدریسی آلات کا مطالعہ کرے۔ اس دورے کا اہتمام اسٹیک ہولڈرز کے ایک کالجیم فکی ایرائز نے کیا ہے۔ اس کا مقصد فارن ٹریڈ ایڈمنسٹریشن، اسرائیل کی وزارت اقتصادیات و صنعت اور اسرائیل کے سفارت خانے کے تعاون سے معیاری تعلیم کو فروغ دینا ہے۔ اس دورے کا منشا کنڈر گارٹن ٹو 12 سیگمنٹ میں تعلیمی نظام کے اسرائیلی ماڈل کو سمجھنا اور اس کا تجزیہ کرنا ہے۔ متحرک اور لچکدار پالیسیوں، تدریسی آلات اور گوناگوں جدید ٹیکنالوجیز کو بروئے کار لا کر طلباء کو 21ویں صدی کے تقاضوں کے مطابق تیار کرنا ہے۔ فکی ایرائز کے چیئرمین ششیر جے پوریا نے کہا کہ ہندوستان میں ہم نے دور دراز کے دیہی علاقوں تک اسکولی تعلیم تک رسائی کو یقینی بنانے کے لیے بھرپور کوشش کی ہے۔ آج سب سے بڑا چیلنج نتائج پر مبنی سیکھنے اور اخلاقی ڈیٹا رپورٹنگ کے ذریعے اسٹیک ہولڈرز کی جواب دہی کو یقینی بنانا ہے
اور یہ ٹیکنالوجی کے صحیح استعمال سے ہی ممکن ہے۔ نئی تعلیمی پالیسی 2020 کی تفہیم اور اس کے مؤثر نفاذ کے لیے مختلف اعلیٰ تعلیمی اداروں کی جانب سے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اس پالیسی کے نفاذ میں اساتذہ کا سب سے بڑا کردار ہے۔ اس میں یونیورسٹیوں اور کالجوں کے تقریباً 15 لاکھ اساتذہ کو پالیسی کی مختلف سفارشات کے سلسلے میں تربیت دینے کی ضرورت ہے۔ UGC اور IGNOU کو نئی تعلیمی پالیسی 2020 کے نفاذ کے لیے ہندوستان کے 15 لاکھ اساتذہ کو تربیت دینے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ اعلیٰ تعلیم سے وابستہ تمام اساتذہ، خواہ وہ مستقل ہوں، جز وقتی ہوں یا مہمان لیکچرارز ہوں، وہ تربیت کے اہل ہیں۔ اس کے لیے رجسٹریشن 15 اگست سے شروع ہو چکا ہے۔ اساتذہ داخلہ اور رجسٹریشن کے لیے آفیشیل پورٹل کے لنک پر جا کر لاگ ان کر سکتے ہیں۔ حکومت آسام نے ریاست کے 34 سرکاری اسکولوں کو بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ان اسکولوں کے کسی بھی طالب علم نے اس سال ہائی اسکول لیونگ سرٹیفکیٹ یعنی 10ویں جماعت کے امتحانات پاس نہیں کیے تھے۔ آسام کے سیکنڈری ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے مطابق ان اسکولوں کے 500 سے زیادہ طلبہ نے اس سال بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن آسام کے ذریعے منعقدہ امتحان میں شرکت کی، لیکن ان میں سے کوئی بھی امتحان پاس نہیں کر سکا۔ آسام کے وزیر تعلیم ڈاکٹر رنوج پیگو نے کہا کہ کامیابی کی صفر شرح کے ساتھ ان اسکولوں پر ٹیکس دہندگان کی رقم خرچ کرنا بے معنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسکول کا بنیادی فرض تعلیم دینا ہے۔ اگر امتحان میں کسی اسکول کا نتیجہ صفر ہے تو اس طرح کا اسکول نہ رکھنا ہی بہتر ہے۔ آسام کے وزیر تعلیم نے یہ بھی کہا کہ ان اسکولوں کو پڑوسی اسکولوں میں ضم کر دیا جائے گا۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے نظامت فاصلاتی تعلیم میں مختلف کورسز کے لیے داخلوں کا آغاز ہو چکا ہے۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد کے تحت ڈائریکٹریٹ آف ڈسٹنس ایجوکیشن DDE میں داخلوں کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ یہاں پر 6 پوسٹ گریجویٹ کورسز، 2 انڈر گریجویٹ کورسز، 2 ڈپلومہ اور 2 سرٹیفکیٹ کورسز میں داخلے جاری ہیں۔ ڈائریکٹوریٹ آف ڈسٹنس ایجوکیشن کے ذریعے آفر کیے جانے والے کورسز میں شامل ہیں MA اردو، MA انگریزی، MA اسلامک اسٹڈیز، MA عربی، MA ہندی، MA تاریخ، BA، BCom، ڈپلومہ ان جرنلزم اینڈ ماس کمیونیکیشن، ڈپلومہ ان ٹیچ انگلش، سرٹیفکیٹ کورس ان پروفیشینسی ان اردو تھرو انگلش اور سرٹیفکیٹ کورس ان فنکشنل انگلش۔ یہ تمام کورسز UGC ڈسٹنس ایجوکیشن بیورو سے منظور شدہ ہیں۔ طلباء کو اکتسابی تعاون فراہم کرنے کے لیے ڈائریکٹوریٹ نے ملک بھر میں 144 مراکز قائم کیے ہیں۔ یونیورسٹی نے مدارس کے طلباء کو مرکزی دھارے میں لانے کے مقصد سے 250 مدارس کے کورسز کو انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ میں داخلوں کے لیے منظوری دی ہے۔ لہٰذا مدارس سے وابستہ طلباء، اساتذہ اور خواتین کے لیے عصری تعلیم سے جڑنے کا یہ ایک سنہرا موقع ہے۔ یونیورسٹی گرانٹس کمیشن کے مطابق طلباء ایک ساتھ 2 کورسز میں بھی داخلہ لے سکتے ہیں۔ واضح ہو کہ ان تمام کورسز کے لیے درخواستیں صرف آن لائن ہی قبول کی جائیں گی۔ امیدوار مزید تفصیلات کے لیے متعلقہ ویب سائٹ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ رجسٹریشن کی آخری تاریخ 20 اکتوبر 2022 ہے۔ آخر میں پھر ایک بار نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ وزیر اعظم نے اسمارٹ انڈیا ہیکاتھون 2022 کے گرینڈ فنالی سے کیا خطاب۔ یونیورسٹی گرانٹس کمیشن نے جاری کی جعلی یونیورسٹیوں کی فہرست، اور مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے ڈسٹنس ایجوکیشن کورسز میں ہوا داخلوں کا آغاز۔ آج کی خبروں میں فی الحال اتنا ہی۔ آئندہ بلیٹن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ آداب۔